سخت نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھو. بہت سی سزائیں نرم بھی ہیں، چند کوڑے مار کے چھوڑ دو بس. لیکن کچھ جرائم ایسے جن کی سزا بہت ہی سخت ہے، بہت زیادہ سخت سزا ہے ان کی. ان میں ایک ڈکیتی ہے کہ آپ نے گن پوائنٹ پہ دن دہاڑے کسی کو لوٹا، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کو چوک پہ لٹکاؤ اور سولی دو اس کو. گردن نہیں اڑائی جائے گی اس کی، برچھا سینے پہ مار کے گھمایا جائے گا اس کے. ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے، ایک طرف سے ہاتھ ایک طرف سے پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکاؤ. اسلام میں بند کمرے میں پھانسی کا کوئی تصور بولو نہیں ہے. بند کمرے میں نہیں، اسلام میں چوک پہ ہوتا ہے. جو بھی ہوتا ہے مارکیٹ میں ہوگا، تاکہ مارکیٹ میں جو لوگ ہیں ان کو عبرت حاصل ہو، ان کو پتا ہو کہ یہ انجام ہونے والا ہے. پھانسی گھاٹ میں جلاد جانے اور وہ جس پہ گزر رہی ہے وہ جانے. لوگوں کو تو لاش مل جاتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں جیسے سب کا انا للہ ہوتا ہے، اس کا بھی انا للہ ہو گیا ہے. اس لیے اسلام میں چوک پہ جو ہوگا کیا ہوگا بھائی؟ چوک پہ. تو ڈاکو کی سزا کیا ہے بھائی؟ ایک ہاتھ بایاں پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دو. افغانستان میں ہوتا ہے، اب بھی ہوتا ہے. ڈاکو جو ہو نا وہ لٹکا دیتے ہیں اس کو. تو کیوں اتنی سخت سزا رکھی ہے؟ اس لیے کہ ڈکیتی کوئی ہلکی چیز تھوڑی ہے بھائی. سویڈن سے شادی شدہ جوڑا آیا تھا یہاں پہ، جوان لڑکا، اپنی وائف، ینگ وائف تھی، بالکل نئی نئی شادی تھی، ایک چھوٹا سا بچہ تھا ان کا، پاکستانی تھے. یو پی پہ ڈاکو نے عورت کے سامنے شوہر کو گولی مار دی. تو دل نہیں چاہتا کہ اس کو چوک پہ لٹکنا چاہیے؟ کیا ان کی زندگیوں میں کیا کیا رہ گیا بتاؤ یار. بچی اپنے باپ کو تڑپتے ہوئے دیکھ رہی ہو، لاش کو، پوری زندگی کے لیے اسٹریس اور ڈپریشن میں چلی گئی کہ نہیں؟ ہر وقت یہ منظر یاد آئے گا. ایک عورت اپنے جوان شوہر کو اس طرح مرتے ہوئے دیکھے. ان ڈاکوؤں کے ساتھ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے؟ ان کو پولیس، پھر کورٹ، اس کے بعد وہ تجربہ ہو جاتا ہے ان کو کہ اس دفعہ یہ غلطی